زلزلے کی تباہ کاریاں، ایردوان معجزہ، لاکھوں مکانات کی زلزلہ متاثرین کو تقسیم۔ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے اگر ایسا کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف صدر ایردوان ہی ہیں۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کی اور اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، ترکی آج دنیا کے نقشے پر محض ایک ملک نہیں بلکہ عزم، خودداری اور مضبوط قیادت کی علامت بن چکا ہے۔ ایسے دور میں جب عالمی سطح پر ریاستیں بحرانوں کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہیں، ترکی نے صدر ایردوان کی قیادت میں ناممکن کو ممکن بنا کر دکھایا ہے۔ ایردوان صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک ایسے قائد ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں قوم کو مایوسی سے نکال کر امید، اعتماد اور وقار کا راستہ دکھایا۔ چاہے قدرتی آفات ہوں یا عالمی دباؤ، ترکی نے ہر آزمائش میں یہ ثابت کیا کہ مضبوط قیادت، واضح ویژن اور قوم پر یقین رکھنے والا رہنما تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ آج دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ اگر کسی رہنما میں بحران کو موقع پر بدلنے کی صلاحیت ہے تو وہ صدر ایردوان ہی ہیں، اور اگر کوئی قوم اجتماعی حوصلے کی زندہ مثال ہے وہ ترک قوم ہے۔ دوستو، آج ہم پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں 6 فروری 2023 کی جانب۔ یہ تاریخ ترکی کی قومی یادداشت کا ایک ایسا باب بن چکی ہے جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کہرمان مراش کے مرکز سے آنے والے تباہ کن زلزلوں نے لمحوں میں 11 شہروں کو ملبے میں بدل کر رکھ دیا۔ ہزاروں زندگیاں متاثر ہوئی، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور پورا ملک ایک غیر معمولی آزمائش سے دوچار ہوا۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ ترکی کے لیے صدی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، جس نے پورے ملک کو غم، صدمے اور تشویش میں مبتلا کر دیا۔ دنیا بھر کے ماہرین اس سانحے کو جدید تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفات میں شمار کرتے ہیں۔ زلزلے کے فوراً بعد ترکی نے جس عزم اور اتحاد کا مظاہرہ کیا وہ ایک مثال بن گیا۔ ریاست و قوم نے کسی تقسیم کے بغیر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ صدر رجب طیب ایردوان کی قیادت میں پورا نظام حرکت میں آ گیا۔ ریاستی ادارے، مسلح افواج، طبی ٹیمیں اور رضاکار متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ امدادی کیمپس قائم کیے گئے، خوراک اور طبی سہولیات فراہم کی گئی اور لاکھوں افراد کو فوری رہائش فراہم کی گئی۔ خیمہ بستیاں قائم کی گئیں، خوراک، ادویات اور عارضی رہائش کا بندوبست کیا گیا اور یہ واضح پیغام دیا گیا کہ ریاست اپنے شہریوں کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری قوم صدی کی یکجہتی کے جذبے کے ساتھ ایک ہو گئی، متحد ہو گئی۔ ترکی نے اس آفت کو صرف ایک حادثہ نہیں سمجھا بلکہ اسے قومی ذمہ داری قرار دیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ متاثرہ علاقوں کو وقتی سہارا نہیں بلکہ مکمل اور پائیدار بحالی فراہم کی جائے گی۔ ریاست نے 11 شہروں کی مکمل بحالی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ شروع کیا۔ تباہ شدہ سڑکوں، پلوں، بجلی اور سیوریج کے نظام کو غیر معمولی رفتار سے بحال کیا گیا۔ ملبہ ہٹانے کا عمل مسلسل جاری رہا اور انفراسٹرکچر کی مرمت ایسے پیمانے پر کی گئی جو ترکی کے پورے محیط کے برابر قرار دی گئی۔ زمین کا تفصیلی معائنہ کیا گیا، فالٹ لائنز کا تجزیہ کیا گیا اور محفوظ مقامات پر جدید انجینئرنگ اصولوں کے مطابق نئے رہائشی منصوبے تیار کیے گئے۔ اس عظیم منصوبے کے لیے 2 لاکھ افراد کا مشتمل تعمیراتی فورس تشکیل دی گئی۔ یہ ٹیمیں بیک وقت 11 شہروں میں سرگرم عمل رہیں۔ مجموعی طور پر 174 علاقوں میں 3481 تعمیراتی سائٹس قائم کی گئی جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اہم ہمہ وقت تعمیراتی سرگرمیوں میں شمار ہوتی ہیں اور ایک ریکارڈ کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ سب سے بڑی تعمیراتی سائٹس ملاتیا، ادیامان، ہتائے اور کہرمان مراش میں قائم کی گئی۔ ادیامان کے اندھیرے علاقے میں سائٹ 700 فٹ بال میدانوں کے برابر تھی، جبکہ ہتائے دکھوینجے میں تعمیرات تقریباً 49 لاکھ مربع میٹر تک پھیل گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہم وقت
تعمیراتی سرگرمیوں میں سے ایک تھی جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب زلزلے کے صرف 15ویں دن 11 شہروں کی تعمیر نو کے لیے پہلی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن لمحہ وہ تھا جب غازی انتیب کے ضلع نورداؤ میں صرف 39ویں دن پہلے گھروں کی چابیاں حقداروں کے حوالے کی جانے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے شکوک رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ 24 گھنٹے جاری رہنے والی ان تعمیرات کی رفتار، معیار اور نظم و ضبط نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی۔ ترکی میں اس وقت 11 شہروں میں بلغاریہ کے مجموعی رقبے کے برابر علاقہ دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، جو اپنی نوعیت کا ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ صرف ایک سال کے اندر 4,55,000 سے زائد رہائشی اور تجارتی یونٹس مکمل کیے گئے۔ ان میں لاکھوں اپارٹمنٹس، دہی گھر اور دفاتر شامل تھے۔ یہ کامیابی جدید تاریخ میں بحالی کی سب سے بڑی مثالوں میں شمار کی جاتی ہے۔ حتائی میں 1,53,000 یونٹس، ملاطیہ میں 79,000، کہرمان مراش میں 73,000، جبکہ ادیمان اور غازی انتیب میں بھی ہزاروں متاثرین کو نئی رہائش فراہم کی گئی۔ ترکی نے صرف رہائش ہی فراہم نہیں کی بلکہ ثقافتی ورثے کو بھی محفوظ بنایا۔ تاریخی بازاروں، مساجد، شہر کے چوکوں اور ثقافتی ورثے کو بھی اثر نو تعمیر کیا گیا۔ انطاکیہ کی اتاتورک اسٹریٹ، ملاطیہ کا بیکھجیل بازار، کہرمان مراش کی تاریخی کور مارکیٹ، اسکندرون ساحل، حبیب نجار مسجد اور حتائی پارلیمنٹ کی عمارت اور دیگر تاریخی مقامات کو اصل شناخت کے ساتھ بحال کیا گیا۔ حتائی کے ضلع دیفنے میں ترکی کی سب سے بڑی ویسٹ واٹر ٹنل کی تعمیر شروع کی گئی، جبکہ شہری ترقی منصوبوں کے تحت 1,21,000 یونٹس کا ہدف مقرر کیا گیا، جن میں سے ہزاروں مکمل ہو چکے ہیں۔ صدر ایردوان کی قیادت میں حکومت نے متاثرہ خاندان سے کیا گیا وعدہ پورا کیا۔ ترکی نے صدی کی آفت کے مقابلے میں صدی کی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو ایک نیا معیار دیا۔ صدر ایردوان کی قیادت میں جاری بحالی کا یہ سفر صرف تعمیر نہیں بلکہ امید، وقار اور مستقبل کی تعمیر ہے۔ آج بھی متاثرہ علاقوں میں گھروں کی چابیاں باقاعدگی سے خاندانوں کے حوالے کی جا رہی ہیں، جو عزم کی علامت ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ یہ داستان ہے قوم کے حوصلے کی، یہ کہانی ہے عزم، اتحاد اور قیادت کی، اور یہ مثال ہے کہ جب قوم اور ریاست ایک ہوں تو تاریخ کا دہرا بدلا جا سکتا ہے، اور صدر ایردوان اور ان کے ساتھیوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ زلزلے کے ملبے تلے دبے خوابوں کو نئے گھروں کی چابیوں میں بدل دینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، مگر صدر ایردوان اور ترکی کی ریاست نے یہ کر کے دکھایا۔ جن ہاتھوں میں کبھی بے بسی تھی، آج انہی ہاتھوں میں اپنے نئے گھروں کی چابیاں ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اطمینان اور شکر گزاری نے لے لی ہے۔ یہ صرف عمارتوں کی تعمیر نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی بحالی تھی، جیسے دیواریں نہیں بلکہ اعتماد کی بنیادیں تھیں۔ ترکی نے زلزلہ متاثرین کو یہ احساس دلایا کہ ریاست صرف مشکل وقت میں وعدے نہیں کرتی بلکہ انہیں پورا بھی کرتی ہے۔ یہ وہی قیادت ہے جس نے قوم کے دل جیت لیے، اور یہ وہی ترکی ہے جس نے دنیا کو دکھایا کہ جب قیادت مخلص اور قوم متحد ہو تو ملبے سے بھی مستقبل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔